اچھا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات شروع کی تھی دی کویسچن آف سفرنگ، اور ہم نے بڑی اس کو کھول کھول کے بتایا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اگر خدا ہے اور وہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، تو پھر اتنا دکھ کیوں؟ اس سوال کو ہم آہستہ آہستہ اس میں اور اگلی ویڈیوز میں مزید کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلی بات کہتے ہیں نا ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ، ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز پہ اعتراض اس وقت ہو سکتا ہے اگر وہ بے مقصد ہو۔ اگر وہ بے مقصد ہے تو پھر تو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی سفرنگ بھی ہے، لیکن اگر تو ہم خدا کو ہی نہ مانیں پھر تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ پھر تو آپ نے خود ہی مان لیا کہ ہر چیز ایک چانس ہے، دنیا اتفاقاً بنی ہے، کائنات اتفاقاً بنی ہے، آپ کے سر پہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ بھی اتفاقاً ہی آ رہی ہیں۔ پھر آپ خود، آپ کی کون سی فری ول ہے؟ آپ کے بیسیکلی الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرانز جسٹ whirling around in space۔ تو پھر آپ کیا اعتراض کریں گے؟ اعتراض تو دراصل دینی اینگل سے ہی ہوتا ہے کہ اگر خدا ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے تو پھر یہ دکھ کیوں؟ تو لائک آئی سیڈ کہ ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ جو پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ اعتراض دراصل اس وقت بامانی ہوتا ہے اگر کسی چیز کا مقصد ثابت نہ ہو، بالکل بے معنی ہو۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا دکھ مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ کسی چیز کا کوئی مقصد ہے اور وہ بہت بڑا مقصد ہے، تو پھر اعتراض بہرحال ہمیں واپس لینا پڑتا ہے یا اس پہ غور کرنا پڑتا ہے، یا کم از کم ایک اور اینگل سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں یہ اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دے گی، میں پرنسپل ایک بات صرف کر رہا ہوں، ڈیٹیلز میں ہم بہت زیادہ آگے جائیں گے، اس لیے فوراً یہ سن کے بیک آف نہ کرو ہو یہ تو میں نے سنا ہوا ہے پہلے۔ ایک پرنسپل بات ہے صرف کہ انسان مصیبتیں خود اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے بعض دفعہ، یہ ہے نا بات۔ ایک ماں ساری رات جاگتی رہتی ہے نا بچے کا خیال رکھنے کے لیے، اپنی نیند حرام کرتی ہے نا، اپنے اوپر مصیبت ڈالتی ہے، لیکن یہ وہ مصیبت نہیں ہے جو وہ نہیں اپنے اوپر ڈالنا چاہتی، ان دا سینس کہ اگر اس کو کوئی کہے کہ بھاڑ میں جائے بچہ تم سو جاؤ، تو وہ پریفر نہیں کرے گی اس بات کو، وہ اس مصیبت کو پریفر کرے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ جو چیز اس کے مقابل پہ اس کو ملتی ہے وہ اس کے لیے زیادہ ویلیوبل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو چیز اس کو حاصل ہوتی ہے بچے کی خدمت کر کے، وہ اس کو زیادہ مزہ دیتی ہے ایز کمپیئر ٹو اپنی نیند کے مزے لوٹنے سے۔ اپنے نیند بھی اس کو مزہ دیتی ہے، نہیں اس کو سونے میں مزہ نہیں آتا، لیکن جو سونے میں مزہ آتا ہے وہ اس پین سے بہت کم ہے جو اس کو اس وقت ہوگی جب وہ صبح اٹھ کے اپنے بچے کو ایک مصیبت میں دیکھے گی کہ ساری رات بیچارہ روتا رہا یا روتی رہی۔ تو انسان یہ نہیں ہے کہ انسان مصیبت اپنے سر کے اوپر ڈالتا نہیں ہے، انسان کی زندگی بھری ہوئی ہے ان ایگزامپل سے جہاں انسان خود دراصل اپنے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے اور پھر ان کو جھیلتا ہے، اور بڑی خوشی سے جھیلتا ہے بعض دفعہ۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ گالیاں دیتا ہوا کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات تو اس کو اس خوشی میں، اس کام میں، اس مصیبت میں خوشی مل رہی ہوتی ہے۔ ایک باڈی بلڈر جب جاتا ہے جم میں تو وہ چیخیں نکل جاتی ہیں اس کی جب وہ بڑے بڑے ویٹس اٹھاتا ہے، لیکن وہ خوش واپس آتا ہے وہاں سے، اور وہ جو اس پین کے ذریعے جو اس نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ اس کے لیے اتنا بڑا ریوارڈ ہوتا ہے کہ وہ ذکر ہی نہیں کرتا اس پین کا، بلکہ خوشی خوشی میں سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا وغیرہ۔ انسان اس لحاظ سے سفرنگ سے بھاگتا نہیں ہے اگر اس کو اس سفرنگ کا مقصد نظر آ جائے، اگر اس کو اس سفرنگ سے بڑا مقصد نظر آ جائے۔ بات ساری اس مقصد کو ڈھونڈنے کی ہے، جب تک وہ مقصد نظر نہیں آئے گا سفرنگ بے معنی لگے گی۔ اور ابھی ہم لائک ایسے ہم بہت ساری ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے اور پھر ارتھ کویک کیا ہوتا ہے اور پھر سونامی کیا ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ
میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک بنیادی بات میں چاہ رہا تھا کہ بالکل شروع میں ذکر ہو جائے اس بات کا کہ اگر مقصد مل جائے تو سفرنگ کا سوال ایک بالکل مختلف رنگ لے لیتا ہے. اور لائک آئی سیڈ، انسان کی طبیعت بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ مصیبت سے نہیں گھبراتا اگر اس کو کوئی مصیبت سے بھی بڑا مقصد نظر آ جائے، بلکہ نہ صرف گھبراتا نہیں ہے، اس میں خوش ہوتا ہے. تو یہ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ میں نے یہ بات کہنی تھی. اب ہم ذرا اور آگے چل کے اس سوال کو مزید ڈسکس کرتے ہیں. چلیں جی، اب اصل جواب کی طرف چلتے ہیں اور اس کا پہلا حصہ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. جو پہلی چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ سوچیں اور غور کریں وہ یہ ہے کہ انسان، ہم اب دینی اینگل سے بات کر رہے ہیں، انسان کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک روح ہے، ٹھیک ہے نا. اور دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں اور جسم کا بھی خیال رکھیں، اور روح کی بھی حفاظت کریں اور روح کا بھی خیال رکھیں. گو کہ روح دائمی ہے اور جسم دائمی نہیں ہے، لیکن روح کا گزارا جسم کے بغیر ہوتا نہیں ہے. یعنی اگر میں اس وقت آپ کے جسم کو مار کے برا حال کر دوں تو آپ کی روح کی جو قابلیت ہے نا نیک اعمال کرنے کی، وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. گولی مار دیں کسی کو پستول سے، پھر دیکھیں وہ جب تک اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا جو جسم پہ لگا ہوا ہے وہ کتنی نیکیاں کر لیتا. تو یہ دونوں جسم اور روح جو ہے وہ ایک دوسرے سے مجبور بھی ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کی ترقی کے قوانین مختلف ہیں. یعنی اگر ہم نے جسم کی ترقی کرنی ہے تو ہمیں بالکل مختلف قسم کے قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا. مثلا اگر آپ نے اپنے جسم کو ہیلدی رکھنا ہے تو پھر آپ اپنی غذا کا خیال رکھیں گے نا، ٹھیک ہے، یا پھر اپنی ایکسرسائز کریں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، نیند اپنی پوری کریں گے، واکس کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اچھے کھانے کھائیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ جسم کا خیال رکھ رہے ہیں نا اصولی طور پہ یہاں پہ. جبکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی روح کا خیال رکھیں تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ روح کا خیال رکھنا ہے تو جم جاؤ، پھر ہم کہیں گے کہ جھوٹ نہ بولو، پھر ہم کہیں گے کہ ہمدردی کرو انسانوں سے، پھر ہم کہیں گے کہ انسانوں کے حقوق ادا کرو. اس طرح کی باتیں کریں گے. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سیٹ آف رولز، سیٹ آف لاز ہمارے سامنے آ جائے گا جب ہم کہیں گے کہ اپنی روح کی حفاظت کرو اور اپنی روح کی ترقی کے لیے محنت کرو. تو وہ محنت ایک اور طرح کی محنت ہو جائے گی. جسم کی ترقی کے لیے محنت کرو تو وہ بالکل اور طرح کی محنت ہو جائے گی. اس بنیادی بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کو کہ انسان کی اوور آل ترقی کے لیے دراصل اس کی جسمانی ترقی کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور اس کی روحانی ترقی کی بھی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں قوانین بھی دو ہی بنائے ہیں. ایک قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں قانون قدرت، اس کو انگلش میں کہتے ہیں the law of nature، اور ایک ہے قانون شریعت، یعنی دین کے جو قوانین ہیں، شریعت کے جو قوانین ہیں. یہ دونوں پیرلل ایگزسٹ کرتے ہیں. جس طرح وہ سارے لاز جو ہم نے بات کی نا کہ جسم کی ترقی کے لیے آپ کو کیا کام کرنا ہے، وہ علیحدہ لاز ہیں، اور روح کی ترقی کے لیے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ علیحدہ لاز ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ نے دو بالکل علیحدہ لاز بنائے ہیں، قانون قدرت اور قانون شریعت. اور یہ ایک بات ہے کہ قانون قدرت جو ہے جس کو لا آف نیچر، مثلا لا آف نیچر کی میں آپ کو اگزامپلس دیتا ہوں. لا آف نیچر یہ ہے کہ اگر آگ میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا. یہ قانون شریعت نہیں ہے. یہ جو بھی آگ میں ہاتھ ڈالے گا، چاہے وہ اچھا انسان ہو چاہے وہ برا انسان ہو، چاہے وہ نیک انسان ہو چاہے وہ بد انسان ہو، اس کا ہاتھ تو جلے گا. اگر بہت اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص تقدیر نہ ہو، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، تو کوئی نبی بھی آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا.
ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں اور قوانین ہیں، مثلاً پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دے گا، یہ ایک اور قانون ہے. اگر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا، یہ ایک اور قانون ہے. اگر آپ کھڑکی کھولیں گے تو اچھی تازہ ہوا کمرے کے اندر آ جائے گی، یہ بھی ایک قانون ہے. اگر آپ کھڑکی کھولیں گے اور تو شاید روشنی، اگر اس کے اوپر کرٹنز لگے ہوئے ہیں تو روشنی اندر آ جائے گی، یہ ایک اور قانون ہے. اگر آپ زہر کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، یہ بھی ایک قانون ہے. یہ سارے قانون قدرت ہیں. اور یہ قوانین جو ہیں ان میں آپ نوٹ کریں کہ ان میں امیجیٹ پنشمنٹ ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس میں ڈیفرڈ یا ڈیلیڈ پنشمنٹ ہے. آپ زہر کھائیں، قیامت کے دن نہیں مریں گے، آپ ادھر ہی مر جائیں گے. آپ کھانا کھائیں، قیامت کے دن آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، فوراً بھر جائے گا. پانی پئیں، فوراً پیاس بجھ جائے گی. آگ میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں کہ دیکھو قیامت کے دن سزا ملے گی، اسی وقت سزا ملے گی. تو یہ آپ نوٹ کریں گے جو قانون قدرت ہے یہ فوراً سزا دیتا ہے، جبکہ قانون شریعت جو ہے وہ ایک بہت چھوٹی سی سزا تو فوراً بھی دیتا ہے، یا بہت چھوٹی تو نہیں کہنا چاہیے، ایک طرح سے بہت بڑی بھی ہے، لیکن وہ اس کو فیل کرنا مشکل ہے. آگ میں تو آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ تو فوراً فیل ہو جاتی ہے نا کہ اوہ یہ تو جلا دیا مجھے. لیکن قانون شریعت میں مثلاً اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی روح کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے جس کی ایک سزا تو امیجیٹ ہے، لیکن وہ سزا یہ ہے کہ اب جب ایک دفعہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ اور جھوٹ بولنے کی تھوڑی سی عادت پڑ جاتی ہے، یہ اس کی سزا ہے. اگلا جھوٹ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یہ اس کی سزا ہے. لیکن جو شدید دکھ اور پین ایک بہت بری روحانی حالت سے وابستہ ہے، جو اگر آپ دیکھ سکیں اپنے اندر کہ آپ کے روح کا کیا حشر ہو گیا ہے کوئی بدی کر کے یا کوئی نیکی نہ کر کے، نیکیاں کو چھوڑ کے، تو شاید آپ گھبرا کے بدی کرنا چھوڑ دیں اگر بالکل واضح طور پہ وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائے آج. لیکن پھر اس کیس میں کوئی امتحان نہیں رہتا. اصل میں تو روحانیت کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ ایک امتحان میں سے گزر رہے ہیں جس میں 100% کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، یعنی شروع میں ثابت نہیں ہے، آہستہ آہستہ وہ زیادہ ثابت ہو جاتی ہے. لیکن ڈے 1 پہ آپ کے لیے جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھیں یا کوئی نیکی کریں، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہ بھی کروں تو کیا فرق پڑتا ہے. جس طرح آپ کھانا نہ کھائیں تو آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ نہ کھاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے، یا زہر کھاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے، یا نہ کھاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے. اس کو کوئی دنیا میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو ایسا بیوقوف نہیں ملے گا جو کہے گا مجھے ایکسپلین کرو کیا فائدے ہیں کھانا کھانے کے. وہ سارے بڑی جلدی فوڈی بن جاتے ہیں. لیکن سچ بولنے پہ آپ کو بحثیں مل جائیں گی، ہمدردی کرنے پہ، بنی نوع انسان سے ہمدردی کرنے پہ، چھوٹے لیول پہ ہمدردی کرنے پہ، بڑے لیول پہ ہمدردی کرنے پہ، اپنے اوپر خود سیکریفائس کرنے پہ، اس پہ ہزاروں بحثیں کیوں. وہ بحثیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ امیجیٹ فوائد کچھ حد تک سمجھ بھی آتے ہیں، لیکن 100% اس طرح سمجھ نہیں آتے جس طرح آگ میں ہاتھ ڈالنے کا نقصان سمجھ آ جاتا ہے، جس طرح کھانا کھانے کا فائدہ سمجھ آ جاتا ہے. ان دونوں کے کلیئرٹی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سچ بولنے کا فائدہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، لیکن نہ بولنے کے نقصانات بھی سمجھ آتے ہیں. لیکن ایک وہ بھی رہتا ہے کہ اگر یوں کیا تو شاید بچ جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا، تو ایک ڈاؤٹ کی کیفیت سی ہوتی ہے نا. کھانا کھانے میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ اگر نہیں کھایا تو شاید پھر بھی پیٹ بھر جائے، وہ نہیں ہوتا. تو قانون قدرت کا آپ نوٹ کریں گے کہ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ امیجیٹ ہے، کلیئر ہے، کوئی شک اس میں ہے ہی نہیں. اور قانون قدرت کی جو پنشمنٹ ہے وہ امیجیٹ ہے اور دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. جبکہ قانون شریعت کی جو پنشمنٹ ہے یا ریوارڈ ہے، صرف پنشمنٹس کی بات نہیں، بوتھ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، یہ ویگ ہے، ڈیبیٹیبل ہے. مے بی ان ایسنس آپ مان لیں کہ ہاں فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہے ڈیبیٹیبل ہے، یہ فائدہ بڑا ہے یا وہ فائدہ بڑا ہے ڈیبیٹیبل ہے. تو چونکہ یہ ایک امتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد اور اس کے نقصان کو تھوڑا سا چھپا کے رکھا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ریویل ہوتے ہیں جب آپ ایکچولی سیکریفائس کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی ریوارڈز اور پنشمنٹس آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں، اور حقیقی معنوں میں وہ سامنے آئیں گی آخرت میں.
لیکن اس دنیا میں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن ڈے ون پہ سامنے نہیں آ جاتی جس طرح قانون قدرت میں آ جاتی ہیں. تو یہ دونوں قوانین جو خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ آپس میں انٹرفیئر بھی نہیں کرتے. میں بتاؤں گا کہاں پہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن وہ اتنے ریئر سچویشنز ہیں کہ آپ اپنا دماغ اس وقت کنفیوز نہ کریں. یہ دونوں قوانین علیحدہ علیحدہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا ولی بھی، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کا انسان بھی، لائک اے سیڈ، اگر آگ میں ہاتھ ڈال دے گا تو وہ ہاتھ اس کا جل جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اور قانون قدرت جو ہے وہ آپ ایک پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوں، اس میں چڑھنے میں آپ کو 1000 سٹیپس لینے ہوں، آپ 1000 سٹیپس میں سے 999 سٹیپس بھی لے چکے ہوں اور پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنے کے لیے بس آخری قدم اٹھانا رہ گیا ہو، اور اس آخری قدم پہ آپ کے جو پاؤں پہ جو جوتے پہنے ہوئے ہیں آپ نے، وہ اگر اس میں کوئی سلپری پوائنٹ اس میں آ گیا ہے پہاڑ میں اور جوتا آپ کا صحیح نہیں ہے، تو وہ آخری قدم رکھتے ہوئے وقت بھی آپ پھسل کے نیچے گر کے مر سکتے ہیں. وہ قانون یہ نہیں دیکھتا کہ بس ہونے ہی والا تھا، یہ بہت کمال کا کلائمبر ہے، اس کو پہنچا دو. نہیں، اس لحاظ سے مرسیلیس، روتھلیس ہے. قانون قدرت بالکل روتھلیس ہے ایک لحاظ سے، کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بس پہنچنے والا تھا، ہونے والا تھا. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ جتنا مرضی سچے انسان ہو، ٹھیک ہے نا، آپ جتنی مرضی نیکیاں کر کے آ رہے ہوں، اگر آپ پریکاشنز نہیں لیں گے جو ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ پریکاشنز ہیں، تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے بہت زیادہ. یعنی ایک ایتھیسٹ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ فلاں بندہ تو بہت ہی اچھا بندہ تھا یار، میں نے تو اس کو بھی برائی کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اس کے تو یہ خوبیاں تھیں، وہ خوبیاں تھیں، نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہتا تھا، اتنے پیارے اس کے بچے تھے، وہ تو دیکھو پہاڑی سے گر کے، یہ 2 گئے تھے، دوسرا بڑا خبیث انسان تھا، پہاڑی پہ چڑھنے گئے تھے، دوسرے بندے نے تو زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی تھی. ہر وقت اس کو میں نے دیکھا تھا جھوٹ، برائیاں، خود پسندی، تکبر، جو آپ کو ذہن میں آتی ہے، نمائش، پیسے سے محبت، ہر چیز اس کے اندر تھی. اور یہ اللہ میاں کی گائے، نیکیاں کرنے والا انسان، یہ دونوں گئے. یہ اللہ میاں کی گائے چپل پہن کے چلا گیا، اور وہ جو خبیث انسان تھا وہ اس نے بڑے اچھے جاگرز خریدے ہوئے تھے. یہ اللہ میاں کی گائے گر جائے گی وہاں سے، اور وہ جو خبیث انسان تھا وہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جائے گا. اور یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے کہ یہ تو اتنا اچھا آدمی تھا، یہ کیوں گرا؟ وہ اس لیے گرا، ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس لیے گرا کہ وہ قانون قدرت کا مجرم تھا. اور دوسرا جو خبیث انسان تھا وہ قانون قدرت کا مجرم نہیں تھا، وہ قانون شریعت کا مجرم تھا، اور قانون شریعت کی سزا اس کو مل جائے گی جب ملنی ہوگی. لیکن قانون قدرت کا اس نے آج کوئی جرم نہیں کیا. قانون قدرت کے سارے جو قوانین تھے اس نے ان کا لحاظ رکھا، ساری پریکاشنز لیں جو قانون قدرت کی پریکاشنز تھیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کے اس قانون کا احترام کیا. اس خبیث انسان نے، بار بار میں اس کو اسی لیے اس الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس خبیث انسان نے خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک قانون کا احترام کیا، اور اس احترام کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اور اس انتہائی نیک انسان نے ایک بڑی بنیادی غلطی کر دی، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کا احترام نہیں کیا، اور نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اس بات کی سزا مل گئی. یہ دونوں آپ سمجھیں کہ یہ دونوں قوانین جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کنگڈمز کی طرح ہیں. جس طرح 2 کنگڈمز آپس میں انٹرفیئر نہیں کرتی، ان کے اپنے اپنے قوانین ہیں، وہ چل رہے ہیں. یہ انٹرفیئر کر سکتی ہیں، میں یہ بلانکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ کرتی ہی نہیں. میں آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا بعد میں کہ کون سی وہ ریئر سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ خدا تعالیٰ کی تقدیر خاص نازل ہو جاتی ہے، اور یہ ہو جاتا ہے کہ بعضی خاص کنڈیشنز میں جو آپ کی قانون شریعت ہے وہ اوور رائڈ کر جاتا ہے قانون قدرت کو. مثلا ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں اس بات کی، پھر آگے اس پہ مزید بات کریں گے. عموماً قانون قدرت یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ. عموماً قانون قدرت یہ ہے کہ طاقتور جیتتا ہے. آپ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، آپ 1000 دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ کریں کہ ایک طرف ایک طاقتور بندے کو کھڑا کریں
اور دوسری طرف ایک کمزور بندے کو کھڑا کریں، ان کے ہاتھ میں ایک رسی پکڑا دیں اور وہ ٹگ آف وار شروع کروا دیں. یہ نہیں ہوگا کہ اکثر طاقتور جیتتا ہے اور کبھی کبھی کمزور بھی جیت جاتا ہے. 100% طاقتور جیتے گا. ایک کیس بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں کمزور جیت جائے. یہ قانون قدرت ہے. ایک کے پاس اگر 5 گنا زیادہ طاقت ہے تو وہ تو نہیں ہارے گا کبھی بھی. ہر روز ان سے ٹیسٹ کرائیں، روز وہ فریش ہو کے آیا کریں، لیکن وہ ہے کمزور ہی ہے، طاقتور ہی ہے. روز طاقتور جیتے گا اور روز کمزور ہارے گا. لیکن اس قانون قدرت میں خدا تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن ڈال دی ہے، اور وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ انبیاء کے لیے ڈالی ہے. آپ سب نے سنی ہوگی کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میرے رسول، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب آئیں گے. چاہے وہ رسول دنیاوی لحاظ سے جتنے مرضی کمزور ہوں، سیاسی لحاظ سے جتنے مرضی کمزور ہوں، ان کے پاس پیسہ نہ ہو، ان کے پاس جتھا نہ ہو، ان کے ہیلپرز نہ ہوں، لائک اے سیٹ سیاسی طاقت ان کے پاس نہ ہو، اس کے باوجود وہ دنیا جو سیاسی طور پہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، جو فائنینشیل طور سے ان سے زیادہ طاقتور ہے، جو انفلوئنس کے لحاظ سے زیادہ طاقتور ہے، جو اپنے جتھے کے لحاظ سے ان سے زیادہ طاقتور ہے، یہ لازماً ہار جائے گی ان دا لانگ رن. اب یہ قانون قدرت نہیں ہے. قانون قدرت میں تو ایسا نہیں ہوتا. قانون قدرت میں تو ہر دفعہ کمزور ہارتا ہے اور طاقتور جیتتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ دیکھو، اگر تم نے دنیا میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ میں موجود بھی ہوں کہ نہیں، تو ان ایکسیپشنز کو دیکھو، جن کے بارے میں نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہمیشہ، یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ تکے سے، ہمیشہ یہ کمزور جیت جایا کریں گے. خیر، اس وقت میں ان ایکسیپشنز کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. میرا مقصد اس وقت صرف یہ بتانا ہے کہ یہ 2 قوانین، قانون قدرت اور قانون شریعت، علیحدہ علیحدہ چلتے ہیں، اور ان کا علیحدہ علیحدہ چلنا ضروری ہے. اور ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کیوں ضروری ہے. میں اس وقت اس ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ اس حد تک بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 قوانین اپنے ذہن میں رکھ لیں. خدا تعالیٰ نے انسان کے جسم کی ترقی کے لیے قانون قدرت کو بنایا ہے، اور روح کی ترقی کے لیے قانون شریعت کو بنایا ہے. اور ان دونوں کو عموماً آپ کہہ لیں کہ 99% آف دا ٹائمز ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا ہے. یہ علیحدہ علیحدہ اپنے اسفیئرز میں کام کرتے ہیں. ایک بہت اچھا انسان قانون قدرت کا مجرم ہو سکتا ہے، اور ایک بہت خبیث انسان جو قانون شریعت کا مجرم ہو، وہ ہو سکتا ہے قانون قدرت کا مجرم نہ ہو. اس لحاظ سے جو ان کو پنشمنٹس ملیں گی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پہاڑ سے گر گیا نیک انسان تو یہ جہنم میں جا رہا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اس سے قانون قدرت کی غلطی سرزد ہوئی ہے، جس کی اس کو سزا مل گئی. آگے اس سب کیا ہوگا آخرت میں، یہ خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اور دوسرے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ تو جا کے واپس آ گیا، بس اب یہ جنتی ہو گیا. ہمیں نہیں پتا، کیونکہ قانون شریعت کے ساتھ اس نے کیا کیا، دیٹ ول ڈیسائیڈ کہ وہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی باتیں جو تھی میں اس وقت کرنا چاہ رہا تھا. تھوڑی سی میں اس کو اور اگلی ویڈیو میں مزید ایکسپلین کروں گا، اور پھر ہم اور باتوں کی طرف آگے چلیں گے.